الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم تمام کو اشرف المخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا. جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے مکھی، کتنے مچھر، کتنے چیونٹی، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے اور بلے پیدا ہوئے، کتنے خنزیر پیدا ہوئے. اللہ اگر چاہتے تو کسی بھی مخلوق میں ہمیں جنم دے سکتے تھے، لیکن پیارے اللہ نے ہمیں ایسی ویسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا بلکہ اشرف المخلوق حضرت انسان میں پیدا فرمایا. اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر اس دن ہزاروں بچے اسی دن اسی وقت اسی لمحے پیدا ہوئے تھے. کچھ یہود و نصارہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے، کچھ مشرکین ماں کی گود میں پیدا ہوئے، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے. اللہ پاک نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر ہم سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک وہ سر نہ اٹھائیں تو ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے ہم تمام کو انسان بنایا. انسان کے اندر انس کا مادہ ہے. انس کہتے ہیں رغبت، انس کہتے ہیں محبت، انس کہتے ہیں ایک دوسرے سے مانوس ہونے کو، انس کہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کشش اور اٹریکٹ کو. اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انس والے، اے محبت والے، اے ملنسار، اے ایک دوسرے کی طرف رغبت کرنے والے، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں کس چیز میں تجھے دھوکے میں ڈال دیا. انسان کی فطرت ہے کہ جس گھر میں رہتا ہے مہینے 15 دن 2-4 سال اگر وہاں وقت گزارے، چاہے وہ کرائے کا مکان کیوں نہ ہو، جب اس کو خالی کرنا پڑتا ہے تو در و دیوار کو دیکھ کے روتا ہے کیونکہ اس کو مناسبت ہو چکی ہوتی ہے. جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کے جاتا ہے تو روتا ہے. جی اور عام انسان نہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو محبوب مڑ کے دیکھ رہے تھے مکہ کی طرف اور کہہ رہے تھے اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو انسان کے اندر انسیت ہے. یہ جن دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے جی جب ان سے جدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے. جس کلاس میں جی جس روم کے اندر یہ وقت گزارتا ہے جب ان سے جدائی ہوتی ہے تو روتا ہے. تو انسان کے اندر اللہ پاک نے انسیت کا مادہ رکھا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان انسیت کا مادہ رکھنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشرف المخلوق ہونے کے باوجود جنگل کے درندوں نے، جنگل کے جانوروں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہے، جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہے. اس لیے دوستو ایک تو اس بات کا ارادہ کریں کہ پیارے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا لیجیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قدم سے، ہمارے قلم سے، ہماری سوچ سے، ہمارے پڑوس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب اتنے سارے لوگ اگر اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اٹھیں گے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ 2-4 ہزار کا جو مجمع ہے جی تو 2-4 ہزار لوگ جب سدھریں گے تو ان کو دیکھے دیکھے نہ جانے کتنے سدھر جائیں. یہ سارا کا سارا جو معاشرہ ہے یہ دیکھا دیکھی بنتا ہے. یہ سارا کا سارا معاشرہ دیکھا دیکھی بنتا ہے. یہ جو شادی بیاہوں کے اندر جہیز نہیں بلکہ جہاز دیا جا رہا ہے جی یہ دیکھا دیکھے دیا جا رہا ہے. کسی باپ نے اپنے بچے
بچی کا رشتہ کسی نیک صالح نوجوان سے کیا، خوبصورت تھا، نیک سیرت تھا، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھا. تو خوشحال سسر نے سوچا میری بیٹی جب اس کے نکاح میں جائے گی 2-3 دن ہی اپنے گھر پہ رہے گا، اس کے یہاں دوست احباب آئیں گے مبارکباد پیش کرنے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے. اب اس بچے کی حالت تو مالی بہت پور کنڈیشن ہے، جو ہے ناگفتہ بھی حالات ہے. اب یہ 2-3 دن جب رہے گا، کمائی کے لیے چھٹی منائے گا، تو آنے والے مہمانوں کا اکرام کیسے کرے گا؟ تو خوشحال سسر نے ضرورت کی کچھ چیزیں ایک مقدار میں دے دی ہدیہ. وہ کیا؟ مثال کے طور پہ کچھ چینی، کچھ چائے کی پتی، کچھ برتن، کچھ بیڈ شیٹ، 1-2 کرسی، 1-8 میز، 2-4 گلاس، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ضرورت مند داماد کو خوشحال سسر نے ضرورت کی چیزیں ہدیہ پیش کی. تو یہاں تک تو معاملہ بہت اچھا تھا جی. لیکن جب دینے والے نے دیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا تو اس نے سوچا جب یہ اپنے داماد کو یہ دے سکتا ہے تو میں تو یہ نہیں دے سکتا. چنانچہ اس نے آئٹم بڑھایا اور حیدرآباد کے زبان میں آئٹما بڑھائے جی. پھر وہ آئٹم نہیں بلکہ آئٹم بم بن گیا. آج کل کی شادی اور جہیز ایٹم بم بن گیا جو دینے والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جس دن بچی رخصت ہوتی ہے، شادی کر کے نکاح کے بعد گھر سے اپنی رخصت ہوتی ہے جی، اس بچی کے باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا اگر کڈنی کا آپریشن ہو، پتھری کا آپریشن ہو، کہ وہ ہاسپٹل کی فیس بھی طے کر دے، اتنا بھی اس کے پاس نہیں رہتا. بلکہ ایک باپ نے تو رخصت ہوتے وقت بچی سے کان میں کہا تھا بیٹی آج آخری بار جی بھر کے اس گھر کو دیکھ لو، اس لیے کہ آئندہ اب تم اس گھر میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہارے جہیز کا سامان میں نے اس کو بیچ کر انتظام کیا ہے، لہذا طے یہ ہوا ہے جب میری بچی رخصت ہو جائے گی تو دوسرے دن ہم بھی گھر خالی کر دیں گے، اس کے بعد آپ آ کے قبضہ کر لینا، اس کے بعد بیٹا آپ محلے میں کسی جگہ کرائے پہ کوئی جھوپڑا لیں گے، پھر آپ وہاں آنا. میری اہلیہ نے مجھ سے ایک مطلب پوچھا آپ کو معلوم ہے جب بچی رخصت ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ رخصت ہوئی تھی، آپ بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے. ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جس کو 4 کندھوں پر جی لوگ لے کر چارپائی پہ لے کے نکلتے ہیں، لیکن جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ بھی ایک جنازے کی مانند ہوتی ہے. اس لیے کہ گھر میں سے جب جنازہ نکلتا ہے تو گھر والوں پہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے جی بالکل سیم اس وقت جب بچی رخصت ہوتی ہے ماں باپ کے دل پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹتا. اس لیے کہ پال پوس کے 18-20 سال کی بچی کو جوان کر کے پلی پلائی اس بچی کو کسی کے اور کے حوالے کرنا ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کوئی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت نہ کرتے. تو غم کا منظر ہوتا ہے. اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ فلاں نے اتنا سامان دیا تو میں یہ بھی اضافہ کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا. اب بتائیے دوستو یہ جو جہیز میں بیڈ ہے، کرسی ہے، میز ہے، برتن ہے، یہ جو دیے جاتے ہیں، کون سا گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر پہلے سے یہ موجود نہیں؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ نیا سامان بھیڑ کرتا ہے تو یا تو پرانے کو نکالنا پڑتا ہے یا نئے کے لیے کہیں کرائے پہ کمرہ لینا پڑتا ہے. تو بغیر کسی ضرورت کی چیزیں گھر میں داخل کرنا، بھیڑ کرنا اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے دوستو نکاح سادگی سے انجام ہو. افضلها برکتاً ایسرہ مؤونۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے افضل نکاح برکت والا وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا، جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا. بہرحال دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو انس والا بنایا، محبت والا بنایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہم ایسے انسان بن گئے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ڈرتے ہیں. راستے میں انسان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، رات کے وقت میں سفر کر رہے ہوں تو انسانوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اگر کوئی گاڑی کو ہاتھ دے رہا ہو تو اور اسپیڈ بڑھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہمیں لوٹنے کے لیے کھڑا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی ہم انسانیت کے سبق کو پہچانیں، ہماری ذات سے اتنی محبتیں چھلکیں، اتنی محبتیں چھلکیں، ہر بندہ ہم سے ہاتھ ملانا چاہے،
ہم سے سلام کرنا چاہے, ہم سے گلے ملنا چاہے, ہمارے ساتھ 2 گھڑی بیٹھنا چاہے. میں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ ہر چیز اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دی ہے. مثال کے طور پر اندھیرے کو دور کرنا ہے تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بجلی کے بلبوں کو سبب کے طور پہ انسانوں کے لیے بنا دیا ہے. یہ بجلی کے کنکوں میں روشن ہوتے ہیں, اندھیرا رخصت ہو جاتا ہے. میری آواز کو دور تک پہنچانا ہے, مستورات پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے وہاں تک پہنچانا ہے, اس مجمع کے آخر میں جو افراد بیٹھے ان تک پہنچانا ہے, تو میری آواز میں اتنی قوت نہیں ہے کہ بغیر ساؤنڈ کے میں وہاں تک پہنچا سکوں. جی تو اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں انسانوں کے ذریعے سے یہ مائک ایجاد کروائے, یہ ساؤنڈ سسٹم ایجاد کرایا, اس کے ذریعے سے میری آواز دور تک پہنچ رہی. غرض یہ کہ اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا اور اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا قرآن پاک میں اس دارالاسباب کے اندر کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان مدارس کو, مکاتب کو, مساجد کو اور اساتذہ کرام کے وجود کو اور پڑھنے والے طلبا کو, ان کو اللہ پاک نے ذریعے کے طور پہ قبول فرمایا اور حافظوں کے سینوں کو منتخب کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. پیارے معصوم بچوں, 25 کی تعداد میں جو بچے آپ کے سامنے سروں کے اوپر تاج باندھ کر جی ہم سے رخصت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, ان کو پر نور بنائے اور ان کے سینوں میں قرآن پاک کے نور کو اللہ پاک ان کی نسلوں میں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے. دوستو یہ معمولی دولت نہیں ہے. پیارے بچوں, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ ذہین, آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے, لیکن اللہ پاک نے ان بچوں کے سینوں کا انتخاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے نہیں کیا, آپ کے سینوں کا انتخاب قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیا ہے. اس لیے اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں, ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. جی اس کی قدر کریں. اگرچہ آپ کی جیبوں کی تلاشی لیں تو آپ کی جیب میں شاید پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی, پھٹا ہوا کوئی نوٹ نہیں ہوگا, آج جیب خالی ہوگی, لیکن اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اس لیے کسی کار والے, باہر والے, شوٹ والے, بوٹ والے کو دیکھ کر رالمٹ تک کرنا آپ کے سینے میں وہ دولت ہے جو دنیا جہان کے خزانوں میں نہیں ہے. آج تھوڑا سا صبر کر لیں, اللہ بہت جلد وہ دن عطا فرمائیں گے جی کہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی, لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, حافظ صاحب, قاری صاحب تھوڑی دیر میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, میں ڈراپ کر دوں گا, میری گاڑی ایک نشانی بن جائے گی, میری گاڑی بابرکت بن جائے گی. بڑے بڑے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں, بس پکے بن کے دکھاؤ, کچے مت بنو. اللہ پاک نے دولت عطا فرما دی ہے, ارادہ کر لیں اسی کو اوڑھنا بچھونا اور اسی کو اپنے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھنا اور اسی تعلیم کو آگے بڑھانا. اور میرے بھائیوں, بڑے افسوس کی بات ہے, ان معصوم بچوں کو سند دی گئی, قرآن پاک پرنٹڈ دیا گیا اور ایک گھڑی کا تحفہ بھی دیا. جس شخص نے بھی گھڑی کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ اس کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے. دوستوں یہ انعام ان بچوں کے لیے بہت کم تھا. پہلے سے ایک نظام بنائے. میں بہت سے جلسوں میں گیا ہوں, بہت سے علاقوں میں 50-50, 60-60, 70-70 ہزار روپے لے کر بچے اٹھتے ہیں, اور آپ کو ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اتنا انعام دینے سے آپ کی جیبوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ آپ کے خزانوں کو دوبارہ کر دے. اور ایسا شاندار استقبال بہت سی جگہوں پر بچوں کا ہوا. میرٹھ کے علاقے کے اندر میرا جانا ہوا, وہاں 6-7 بچے حافظ قرآن ہوئے. تو گاؤں کے لوگ چودھری قسم کے کسان بڑے بڑے ہیں, تو 7-8 گھوڑے باہر پنڈال کے باہر, شامیانے کے باہر کھڑے ہوئے تھے, سجے سجائے گھوڑے, اور ان حافظ بچوں کو ان گھوڑوں پہ بٹھایا گیا. اور پیچھے پورے کے پورے گھر کے افراد تھے, ماں تھی, بچے تھے, ان کے باپ تھے, بھائی تھے, گھر کے پورے افراد, اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حافظ قرآن کا یہ اعزاز کیا ہے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم ان کو
ان کو وہ مقام دے جو ان کو سجتا ہے، ان کو وہ مقام دے جن کو سجتا ہے۔ اس لیے کچھ نقد انعام بھی ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پہ صدا لگی کہ اس مدرسے کے جو 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ دیتا ہوں، ان کو عمرے پر بھیجتا ہوں۔ میرے ایک دوست تھے، بہت پیارے دوست، کرونا کے زمانے اچھے لوگوں سے دنیا خالی ہوئی، اس میں سے میرے ایک بہت پیارے دوست بھی تھے عبدالرشید خان۔ وہ تھے تو دنیاوی اعتبار سے ریئل اسٹیٹ کے آدمی، ایک تاجر تھے، لیکن اللہ نے ان کے سینے میں ایک دل رکھا تھا جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ جتنی بھی اموات ہوئی، بہت سارے لوگوں کی موت کی خبر آئی، لیکن دل اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا کہ ان کی موت پر میرا دل رویا ہے، اس لیے کہ وہ تھے بھی ایسے۔ حضرت مولانا غلام حسینی صاحب دعوت برکاتہم، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ان کے مدرسے کے سامنے جو کالونی ہے اس میں ان کا ایک گھر ہے، تو انہوں نے، رشید خان نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مکتب کا جلسہ کرنا ہے اٹکل کنواں میں، تو آپ کو وہاں آنا ہے۔ ضرور آؤں گا۔ تو حضرت مولانا غلام حسینی صاحب دعوت برکاتہم تو پورے ہندوستان بھر میں مساجد مدارس کی بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ کام فروغ دیتے ہیں، لیکن ان کے مدرسے میں جامعہ ارشاد اٹکل کنواں میں پڑھنے پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے رشید خان نے مکتب کا انتظام کیا، اور اس رشید خان نے اپنی جیب خاص سے جو بچوں کو انعام دیا، وہ انعام بھی معمولی نہیں تھا، بچوں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور انعام بھی الگ الگ ٹائپ، مثلا پہلا نمبر کا انعام الگ، دوسرے نمبر کا الگ، اس کے علاوہ کلاس کے اندر جو جس کی حاضری پوری رہی ہے پورے سال، اس کا انعام الگ، صف اول میں جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کا انعام الگ، پھر اساتذہ کو انعام الگ، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی گھر والیوں کو انعام دیا، اور کہا استاد اس وقت تک محنت نہیں کر سکتا اور دل اور جان سے خوشی کے ساتھ اس وقت تک ادارے کی کامیابی کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ رہے، اور اس کا دل مطمئن رکھنے کے لیے اس کی بیوی کا دل خوش ہونا ضروری ہے۔ لہذا اساتذہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی گھر والیوں کو بھی انعام دیا، کسی کو سونے کے بندے دیے، کسی کو چاندی کی پائل دی، کسی کو فریج دیا، کسی کو واشنگ مشین دی، ایسا انعام۔ اللہ اکبر کریں۔ تو دوستو، جب ہم اہل علم حضرات کی ہمت افزائی کریں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے بچوں کی مربی ہیں، یہ ہمارے بچوں کی مربی ہیں، ان کے اطالق ہیں۔ اگر ان کا دل ہم خوش نہیں کریں گے تو بتائیے ان کے ہاتھوں کے نیچے سے جو پروڈکٹ نکلنے والا ہے اس میں کہاں سے جان پیدا ہوگی۔ آج امت کا عام مزاج ہے، امام صاحب 20 25 سال تک پیدل چل کر آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ بائک خرید لیں، اسکوٹی خرید لیں، تو امام صاحب تو اڑنے لگے، کہتے امام صاحب اڑنے لگے، اس کا مطلب یہ کہ اب ان کی زندگی میں کراہت آ گئی، اب ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہو گیا کیونکہ یہ بائک چلانے لگے۔ ایک پتہ میں ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور آگے کا کنیکشن نہیں مل رہا تھا، مجھے بمبئی آنا تھا، آگے کنفرم نہیں تھا ٹکٹ۔ ایک نوجوان رات بھر میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، دعا کرتا رہا، پیارے اللہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں، آپ جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں، لیکن یہاں کروں کیا، نہ میرے پاس کتابیں ہیں، نہ میرے پاس کپڑے ہیں، سارا سامان تو آگے فلائٹ میں بمبئی جا چکا، لیکن جس میں سامان گیا اس میں سیٹ نہیں تھی۔ اب میرا ٹکٹ کنفرم ہو، میں دعا کرتا رہا۔ فجر کے بعد ایک عرب نوجوان آیا، دبئی کی طرف کا، پینٹ شرٹ میں تھا، لیکن اس کا جو لب و لہجہ انداز تھا اس سے پتہ چل رہا تھا عرب ہے۔ اس نے کہا متا رحلہ، سلام کلام کے بعد کہا کہ آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں نے کہا رحلہ ہے، میری فلائٹ غائب ہو چکی ہے۔ خیر اس سے بات ہوئی، پوچھا کہ تعلق العربیہ، آپ نے عربی زبان کہاں سیکھی؟ تعلق تو فی الہند، انا ہندوستان میں سیکھی، کہ ہونا جامعات موجود کثیر الحمدللہ، انا معلم انا مدرس۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو میں نے ڈالروں کے اندر اس کا ترجمہ کر کے، اپنے روپیے کا ترجمہ کر کے ڈالر میں نے اس کو بتلایا، 35-40 ڈالر تھی۔ کہ واللہ تعجب کے ساتھ اس نے قسم کھائی، کہا کہ خدا کی قسم آپ کی اتنی تنخواہ؟ میں نے کہا آپ کیوں تعجب کر رہے تھے؟ اسی تنخواہ میں انہیں 35-40 ڈالر کے اندر میں جس ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، جس ہوائی جہاز میں آپ چل کر آئے ہیں میں بھی اسی ہوائی جہاز میں آیا، تو فرق تو کچھ نہیں ہے نا؟ کہ نہیں لا میں اس پر
वो नहीं कर रहा। ताज्जुब मुझे इस उम्मत पर है कि यहूद और नसारा अपने प्रिस्ट को और अपने पादरियों को सोने में तौलते हैं, और इस उम्मत का हाल क्या हो चुका कि ये अपने उलमा और उनको इस तरह से उन्होंने फरसुदा कर रखा है। मुझे ताज्जुब इस उम्मत के हाल पर है, इसके नजरिए पर। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जो हमारे अइम्मा हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हम इनको बिल्कुल फारिग कर दें, इनको फारिग करें ज़रूरियात के एतबार से, और ये जितने फारिग रहेंगे उतनी ज्यादा इनकी तवज्जो हमारे बच्चों की तरफ होगी। बहरहाल दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह पाक ने शरीर इस्तेमाल किए, हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने असबाब की दुनिया में मदारिस के वजूद को, असातिज़ा के वजूद को, तलबा के वजूद को, इनको मुंतखब किया, और तलबा किराम के सीने को अल्लाह पाक ने जरिए के तौर पर कबूल फरमाया। इस किस्म की जो महफिलें होती हैं, मैं एक मिसाल देकर, एक मशहूर सी मिसाल है मेरी, अपने सबक को दोहराता हूँ और मिसाल देकर बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें एक शख्स है जो किसी फैक्ट्री के अंदर रोजाना साइकिल चलाकर जाता है और कंपनी में, फैक्ट्री में जाकर जॉब वर्क करता है, काम करता है। फैक्ट्री के जिम्मेदार लोगों ने मशवरा किया कि यह आदमी अपनी जिंदगी में कभी गैर हाजिर नहीं रहा, जो कैजुअल छुट्टी होती है बस उन्हीं को इस्तेमाल किया, और वक्त से पहले आता है तो वक्त के बाद जाता है। इसके कार्यकाल में हमने बड़ी तरक्की की है, हमें इसका दिल खुश करना चाहिए, इनाम देना चाहिए। तो एक दिन ऑफिस में उसको बुलाया गया, उसको मिठाई का डब्बा दिया और 1 लाख रुपए का नकद एक चेक दिया, और उसको कहा गया कि आपकी कारकर्दगी से हम बड़े खुश हैं, लिहाजा हम आपको इनाम में ये चीज दे रहे हैं। अब उसकी आंखों में आंसू झलक आए कि फैक्ट्री वालों ने मेरा इतना मान सम्मान किया। अब उस चेक को उसने जेब में रखा, मिठाई के डब्बे को सीने से लगाया और आदाब अर्ज करके बाहर निकला, और उस दिन दोपहर का खाना भी उसको अच्छा नहीं लगा, और खुशी खुशी में साइकिल तेज तेज चलाकर अपने घर आया और बीवी से कहा, मेरी प्यारी नेकबख्त, देखो अल्लाह पाक ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया है। अब बीवी ने भी कभी देखा नहीं 1 लाख रुपए का चेक कैसा होता है। जब उसको दिया, कहा देखो कल बैंक की छुट्टी है, परसों मैं इसको सबमिट करूंगा और इसको कैश करूंगा, 1 लाख रुपए लेकर आऊंगा, और बहुत सारी जरूरत है, और तुम्हारे बारे में बहुत सी मैंने कुछ नियतें कर रखी हैं, वो सब मुझे पूरा करना है, इसको संभाल के रखो। अब भी उस 1 लाख रुपए के चेक को एक लिफाफे में रखती है जिसकी कीमत 4 आने 8 आने होती है। फिर उस लिफाफे को एक पन्नी की थैली में लपेटती है, उसकी कीमत मुश्किल से ₹1 2 रुपये होती है। फिर उसको एक हैंड प्रेस में रखती है जिसकी कीमत 100 200 रुपये होती है, और फिर उसको अलमारी में रखकर ताला लगा के चाबी की हिफाजत दिलो जान से करती है। तो असल तो उसको किसकी हिफाजत करना है? 1 लाख रुपए के चेक की। लेकिन चेक जिस लिफाफे में रखा है, उस चेक की वजह से उस लिफाफे की भी हिफाजत हो रही है। वो लिफाफा जिस पन्नी में लिपटा हुआ है, उस चेक की वजह से उस पन्नी की भी हिफाजत हो रही है। वो पन्नी जिस परस में रखी हुई है, उस परस की भी हिफाजत हो रही है। किसके तोफेल? 1 लाख रुपए के चेक के तोफेल। तो असल तो अल्लाह पाक ने वादा किया है कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो असल तो अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी ली है कुरान पाक की हिफाजत की, लेकिन ये कुरान पाक जिस हाफिज के सीने में होता है, अल्लाह उसके जिस्म की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तोफेल। वो जिस्म जिस घर का फर्ज होता है, अल्लाह उस घर की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तोफेल। वो घर जिस महल्ले और बस्ती में होता है, अल्लाह उस बस्ती की हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तोफेल। अगर हम ये चाहते हैं हमारी बस्तियों की हिफाजत हो, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत हो, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक के हिफ्ज़ का जो निजाम चल रहा है, अपना ताउन उसके साथ वाबस्ता करें और अपने बच्चों को हाफिज बनाना शुरू कर दें। फिर देखिए अल्लाह पाक जी कुरान पाक की जी हिफाजत का जो वादा फरमाया है, ज़िम्मन किन किन चीजों के साथ अल्लाह की हिफाजत का वादा सबके साथ वाबस्ता होता है। बहरहाल दोस्तों, 4-5 दिन पहले इस आजिज़ में इदारे के जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई कि बहुत दिन से मुझे कुरान की दावत मिल रही है, मैंने अपने निज़ाम-उल-औक़ात में से ये वक्त मैंने आपके लिए निकाला है
اور میں اس مجمع کو دیکھ کر میں الفاظ بھی بیان کر سکتا ہوں، کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ادارے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مجمع میدان بھر دیا پورا کا پورا۔ یہ اسلام سے اور دین سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اضافہ فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے، اس کی برکتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے دوستو، جب جب امت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی صدا لگائی جائے اور انسانوں کی انسانیت کے خاطر، خدمت کے خاطر جب جب کوئی مطالبہ ہمارے بڑوں کی طرف سے پیش کیا جائے، ہمیں دل و جان سے فوراً اسی طرح حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو اور آنے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام یہ صرف کسی عبادت کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام دین اسلام نہیں ہے، حج زکات ادا کرنے کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے آٹھ پہر اللہ تعالیٰ کے نیم اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ لہذا اسلام میں ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیں، اسلام کی ٹوٹل تعلیمات پیدائش سے لے کر وفات تک کی دین اسلام کی پوری تعلیمات کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا تعلق دل دماغ کے ساتھ۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں مضبوط رسی، مضبوط گانٹھ کو، گرہ کو، جیسے مضبوط گرہ رسی میں لگا دی جائے اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ اسی عقدے سے عقیدہ بنا اور عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ ان عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کا ہے، اللہ کو ایک ماننا، دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا اللہ ایک ہے، پورا ایک، نہ آدھا نہ پونا، نہ سوا نہ ڈیڑھ نہ دو نہ تین، اللہ ایک ہے، ایک۔ اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا گیا نہیں، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ پاک نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں۔ تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں توحید کا عقیدہ مضبوط رکھنا یہ مومنوں کا شیوا ہے، یہ مومنوں کا بنیادی عقیدہ۔ اس لیے ہم دوسرے مذاہب والے جو بھی کرتے ہیں ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ لکم دینکم ولی دین، قرآن پاک میں سب صاف دنیا میں رہنے کا ایک نیم اور قانون بتایا، نہیں کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ہاں اپنی مانیتائیں اور اپنی سوچ اور وچار کو کسی کے سامنے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، میری زندگی گزارنے کا ضابطہ کیا ہے، میرے مذہب کی خوبی کیا ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو جبرن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس چیز کو مانو۔ اس لیے اسلام نام ہے دل اور دماغ سے ماننے کا، اور دل اور دماغ پہ زبردستی کوئی نہیں۔ بہت سے کہتے ہیں نا فلاں کو زبردستی مومن بنایا، مسلمان بنایا، اسلام زبردستی کا سودا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تو ماننے کی چیز کا نام ہے، اور ماننا تو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس چھپی ہوئی چیز پر کس کا جبر چل سکتا ہے، کس کا جبر چل سکتا ہے؟ نہیں، لہذا یہ بات مانی نہیں جا سکتی، ہم اس کو ریفیوز کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی، یہ تو صرف سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ ایک ہے۔ اور دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانے والے، ہم کو راہ راست بتانے والے، پریکٹیکلی طور پر زندگی گزار کر دکھانے والے، جو ہمارے آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے میں سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے نبی، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی کی حیثیت سے آنے والا نہیں ہے، صبح قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی پر قیامت کے دن نجات ہوگی دوستو، اسی پر نجات ہے۔
تو نمبر 1 عقائد، ایک شعبہ اسلام کا یہ ہے. نمبر 2 عبادات. عبادات سے 4 چیزیں: نماز، روزہ، حج اور زکات. تو نماز کو سیکھنا اور پڑھنا وقت پر. جی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک نماز جنازے کی ہے. کس کی؟ اپنے سگے باپ کی اور سگی ماں کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے زندگی میں ایک بار، وہ بھی ہمیں یاد ہے. ایک نماز عیدین کی نماز ہے، سال میں ایک بار آتی ہے جی، اور وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں والا بائیں کو دیکھتا ہے اور بائیں والا دائیں کو دیکھتا ہے کہ یہ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے، اور دونوں غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے. تو نمازوں کو سیکھیں، ہر طرح کی نماز سیکھیں، اور جب پڑھنے کا وقت آئے تو محبتوں کے ساتھ اس کو اللہ کے سامنے ادا کریں. تو عبادات میں ایک قسم کیا نماز، دوسرا ہے روزہ. اور روزے کو سیکھیں، اس کی فضیلت کو پڑھیں، سمجھیں اور محبتوں کے ساتھ ادا کریں. جی روزے رکھیں، اس کو اپنے اوپر فقر و فاقہ نہ سمجھیں. حج سیکھیں، اور جب حج کا وقت آئے فارم بھریں، حج محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ کریں. زکات سمجھیں، سیکھیں، اور جب دینے کا وقت آئے تو اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھیں، محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ادا کریں. تو نماز، روزہ، حج اور زکات. تیسرا شعبہ ہے، پہلا عقائد عبادات، دوسرا ہے معاملات. معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو، زمین لینا، زمین بیچنا. جی باغات لینا، باغات بیچنا، سونا لینا، سونا بیچنا. تو اسلام نے خرید و فروخت کا بھی باقاعدہ ایک شعبہ بنایا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے خریدیں، اپنی مرضی سے بیچیں، اور جس میں نفع ہو دیکھیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس کو اپنے سلوگن بنائے. نہیں، باقاعدہ اس کا نظام بنایا. مثال کے طور پر جب آم کا موسم آتا ہے، آم کے باغات میں پھول آنے شروع ہوتے ہیں. اسلام نے کہا کہ جب کوئی چیز وجود میں نہیں ہے تو جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں. آم کے باغ میں ابھی پھول آیا ہے، ابھی پھل نہیں آیا، تو آپ پھل کی بات کر کے آپ اس کو بیچیں کہ اس سال میں آپ کو 2 لاکھ روپے میں 2 ایکڑ کا باغ آپ کو دیتا ہوں. تو جب آم آئے نہیں ان کا ذکر کیسا؟ لہذا آم کے وجود سے پہلے باغات کا لینا بیچنا جائز نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باغ کا مالک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھی عورت ہے، اور اگر یہ ابھی بیچیں گے، جب یہ پھل آ چکے ہیں تبھی تو کوئی لے گا، پھر اس میں کھاد ڈالے گا، پانی دے گا، اس پر محنت کرے گا، تب اس کو پھل ملے گا. ہم بوڑھے لوگ ہم تو یہ کر نہیں سکتے جو مالک ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پھل آنے پر ابھی بیچنا جائز نہیں ہے. تو پھر کام بنے گا کیسے؟ جب پھل آنے کا وقت آئے گا، جو اس کی خدمت کرنا ہے وہ خدمت کرے گا کون؟ ہم سے تو ہو نہیں سکتی. وہی کرے گا جو اس پہ لالچ اور محبت رکھتا ہے اس کو ترقی دینے پر. تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی چوراہے پر خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے راستے بنائے. کہا آپ جب باغ کو بیچیں پھول آنے پر تو آپ پھول پھل کا جو ہے تذکرہ ہی نہ کریں. آپ یہ کہیں یہ باغ کی 2 ایکڑ کی زمین، 2 ایکڑ کی زمین میں 4 مہینے 5 مہینے پر 2 لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں. اس میں جو پھل آئے، جو چاہے آپ کریں، وہ آپ کی مرضی. تو آپ نے پھلوں کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے پوری زمین کا معاملہ کیا. اب یہ جائز ہے، اب یہ جائز. دوسری مثال، ایک آدمی دریا کے کنارے جال لے کر کھڑا ہے اور آپ کو کہا کہ دیکھو میں ابھی یہ جال ڈالنے والا ہوں، جتنی بھی مچھلی آئیں گی 500 روپے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام نے کہا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ مچھلی ابھی پکڑی نہیں گئی، مچھلی اس کے قابو میں نہیں ہے. تو جو چیز اس کے قابو میں نہیں ہے اس کو وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جھگڑے والا ہے. اگر آپ نے 500 روپے پہ حامی بھر لی، اب اس نے جال ڈالا اور جال میں آئی 2 کوئنٹل مچھلی، تو 2 کوئنٹل مچھلی 500 روپے میں تو نہیں بیچ سکتا وہ آپ کو. یہ جال میں آئی صرف اتنی سی ایک مچھلی، تو اتنی سی ایک مچھلی تو آپ 500 روپے میں نہیں لے سکتے، تو بعد میں جھگڑا ہوگا. تو کہا جس چیز میں بعد میں جھگڑا ہوگا پہلے سے وہ ناجائز، وہ جائز ہی نہیں. پہلے اس کو کہو کہ جال ڈال لے، جال ڈالنے کے بعد جب اس کے قابو میں مچھلی آ جائے اس کے بعد سودا کرے. تو یہ ہے اسلام، یہ ہے معاملات کا اسلام، کہ معاملات آپ صاف ستھرے کریں. سنائیں گے دوستوں. اور چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں،
اپنوں کے ساتھ کیسے رہے, پرایوں کے ساتھ کیسے رہے, سفر میں کیسے رہے, حضر میں کیسے رہے, بلڈنگ میں کیسے رہے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو کہتے ہیں معاشرت, اور اس کے باقاعدہ اس کے احکام ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو, آج ہم بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں. اول تو یہ جو بلڈنگ کی لائف ہے نا, فلیٹ لائف, یہ تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اس میں نہ زمین اپنی نہ چھت اپنی, جی سینڈوچ کی طرح رہو بیچ میں, نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی. اگر ہم کچھ کھٹ کریں تو نیچے والا کہتا کیا کر رہے ہو, نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور اوپر والا کھٹ کرے تو ہم جا کے اس کو کہتے بھائی کیا کر رہے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زمین سے لے کر آسمان تک اپنا گھر دے, نیچے زمین اوپر آسمان اپنا, بیچ میں کسی کا دخل نہیں. وہ زندگی بڑی اچھی. یہ فلیٹ لائف تو آج تک سمجھ میں نہیں ہے. لیکن بہرحال شہروں کے اندر اسلام نے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب ایک شہر کی آبادی ایک تعداد تک پہنچ جائے, ایک حد تک پہنچ جائے, اب اس کو زیادہ مت بڑھاؤ, ایک نیا شہر بساؤ تاکہ تہذیبیں محفوظ رہیں, صحت کا حفظان صحت کا نظام اچھا رہے. دیکھیں کتنا بہترین نظریہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. آج حال یہ ہے کہ شہر جب یوں فل ہو گئے, ادھر دریا آ گیا, ادھر پہاڑ آ گیا, یوں فل ہو گئے تو اب یوں آسمان کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے. ایک بلڈنگ میں اتنی پبلک ہے جتنے ایک پورے گاؤں میں بسی ہوئی ہے, ایک پورے گاؤں میں بسی ہوئی. اگر خدا خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے, اور کوئی کس طرح کے حالات آ جائیں جی, اور سارے کے سارے لوگ راستے پر آ جائیں, تو دل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی, چلنے کی جگہ نہیں رہے گی راستہ. بیٹھا تو معاشرت کیسی ہو, اسلام نے اس کے بارے میں احکام بتائے. چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا بہیو کریں, بڑے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں, پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہیں, شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے, بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے, یہ احکام ہے. آج ہمارے دوستوں حال عجیب ہے, بیوی نکاح کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے, زندگی بھر اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا شوہر پھوٹے منہ سے مجھ سے ایک بار یوں کہہ دے مجھے تجھ سے محبت ہے. یہ محبت کے الفاظ سننے کو اس کے کان ترس جاتے ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں, منہ میں سے دانت گر جاتے ہیں, لیکن زندگی بھر پھوٹے منہ سے شوہر کبھی یوں نہیں کہتا مجھے تجھ سے محبت ہے. اور نوجوانوں کا حال یہ ہے, شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو میسج بھیجتے ہیں, آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور میں تیرے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا, اور میں چاند توڑ کے لا دوں گا. سب ناممکن باتیں کرتا ہے. آج تک کوئی ستارے توڑ کے لایا, آج تک کوئی چاند توڑ کے لایا. ممکن بات کرو بھائی, میں ہر روز تمہارے لیے تربوز لے کر آؤں گا, ہر روز تمہارے لیے پیڑے لے کر آؤں گا, جلیبی لے کر آؤں گا. جو ممکن بات ہے وہ کرو, ناممکن کیوں کرتے ہو. دیکھو دوستو, چونکہ میری ماں بہنیں بھی یہ باتیں سن رہی ہیں, اور نوجوان افراد بھی ہیں, معاشرہ ہے, پورا علاقہ بیٹھا ہوا ہے. یہ معاشرے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بہت پوائنٹ کی اور کام کی عرض کی جا رہی ہے. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. دنیا میں جتنے اینیمل اور جانور ہیں, چاہے وہ 2 پائے ہوں چاہے 4 پائے ہوں, چوپائے ہوں یا 2 پائے ہوں, جتنے اینیمل ہیں وہ کھا پی کے ہیلتھی ہوتے, کھا پی کے صحت مند ہوتے. بیوی ایسا اینیمل, ایسا جانور ہے, یہ کھا پی کے صحت مند نہیں ہوتی, یہ کانوں کے راستے سے تعریف سن کے صحت مند ہوتی, اور وہ خوراک ہم اس کو دیتے نہیں. کتنے افسوس کی بات. گھر میں اگر مہمان آئے اور آپ کی اہلیہ وائف کئی طرح کی ڈشز تیار کریں اور آپ مہمانوں کو کھلائیں, مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, اور جب آپ واپس کچن میں برتن پہنچا رہے ہوں تو پھوٹے منہ سے کم از کم اتنا کہنے کا حق بنتا ہے کہ ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میرے مہمانوں کا دل خوش ہو گیا, پیٹ بھر کے کھایا, انگلی چاٹتے رہ گئے. اتنا کہنا چاہیے اور اس کا انتظار کرتی ہے. ہمارا حال یہ ہے, لو جلدی سے, اور جلدی سے 8 کپ چائے بنا. ارے ابھی تو وہ برتن جو نکال کے دیے تھے وہ تو ابھی تک سنبھالے نہیں گئے, اور اوپر سے چائے کا آرڈر آ گیا. نہیں دوستو, بری بات. محبت کے جملے ذکر کرنے چاہیے. ہر بیوی, ہر شادی شدہ بیوی, ہر نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی, زبان سے کہتی نہیں, انتظار کرتی. اور وہ پروف کیا کیا چیزیں بن سکتی ہے سنیں. آپ جب بھی سفر پہ جائیں تو آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئیں, کبھی چپل کی شکل میں, کبھی دوپٹے کی شکل میں, کبھی تصویر کی شکل میں, کبھی چھوٹی موٹی کوئی جویلری کی شکل میں, جیسی جیسی اللہ نے حیثیت دی.
تو پھر وہ کیا کرتی ہے بیوی؟ تنہائی میں اس کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، سر سے لگاتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، سر پہ رکھتی ہے. میرے شوہر اتنے مصروف لائق رکھنے کے باوجود میری خاطر دکان کے اوپر چڑھے، اسٹیپ چڑھ کر دکان پر گئے اور اپنی فرصت میں سے وقت نکال کے میرے لیے چیز خرید کے لائے. واقعی میرے شوہر کو مجھ سے دلی محبت ہے. بھائی یہ چیز پروف بن جاتی ہے. اب کتنی دیر لگتی ہے دوستو؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے. یہ کرنا چاہیے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. میرے آقا نے ہمیں کیا نہیں سکھایا؟ ہمیں تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا دوستو، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. محبوب ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر کا مکہ مکرمہ میں، اور ہمیشہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ انٹری کرتے. کسی کو کلمے کی دعوت دی تھی، کسی نے مس بہیو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل رنجیدہ ہو گیا، چہرے کے اوپر اداسی کے اثرات آ گئے. جب اندر داخل ہوئے تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دیکھا، ارے آج گھر میں کس طرح سے آپ داخل ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا، فوراً یو ٹرن لیا اور مڑ کے 2 قدم باہر نکل کے پھر گئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات. معلوم ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں آنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نیز محبوب نے ہمیں، آج ہمارا حال یہ ہے ہم بازار سے آتے ہیں، جاب سے آتے ہیں، شاپ سے آتے ہیں، راستے پر ہارن بجاتے ہیں اور بیپر دیتے ہیں، الیکٹرانک سلام کرتے ہیں دوستوں کو، اور گھر میں آتے ہیں پھر کمانڈر بن کر اور آ کے پوچھتے ہیں بیوی سے کیا پکایا؟ تو بینگن. تو ہی کھا لے. ارے تو نے بینگن لا کے دیے تو بینگن پکائے، کچھ اور کچھ لا کے دیتا تو وہ پکا کے رکھتی. نہیں دوستو، گھر میں آئے سارے ٹینشن، سارے پرابلم، سارے برڈن، بوجھ سب گھر کی دہلیز کے باہر جھٹک کر آؤ. گھر میں آؤ تو حساس چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر میں آؤ. بیوی صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. اس لیے دوستو 1-2 باتیں اور سمجھ لیں. کبھی کبھی بیوی کے ساتھ میں خوش پہلے بھی کیا کرے. کیا مطلب؟ گھر میں سے نکلے، 2-4 قدم دور گئے، پھر واپس آئے. بیوی پوچھے کہ کیوں واپس آئے؟ کہ آج جاب پہ جانے کو دل نہیں کر رہا، دل چاہتا بس تمہیں دیکھتا رہو، آج تمہیں دیکھتا رہو. اب آپ نے تھوڑی سی ایک حرکت کی، اب اس کے دل میں گدگدی آ گئی کہ جاؤ اپنا کام کرو. اب آپ چلے گئے، ظاہر بات آپ کو جانا ہی ہے، لیکن آپ کی اس ادا سے دن بھر وہ فریش رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محبت بھرا معاملہ اس کے ساتھ کیا. کئی مرتبہ آپ دکان پر جاؤ، کوئی گاہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، تو آپ اس کو فون لگاؤ تو پیاری دل کرتا ہے کسٹمر بھی نہیں آ رہے، دل چاہتا ہے دکان پہ تالا ڈال کے فوراً گھر آ جاؤں اور بس تمہیں دیکھا کروں. تو کہ بیٹھے رہو چپ چاپ اور کام کرو اپنا. اب آپ نے جو یہ ادا کی، چھوٹا سا ایک کال کیا، اس کال سے اس کے دل میں آپ کی محبت جوان ہو گئی. دوستو افسوس کی بات ہے جو عورت ہماری خاطر نکاح کر کے پیارے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، آنگن کو چھوڑتی ہے، کھیل کھلونوں کو چھوڑتی ہے، محلے کو چھوڑتی ہے، اور اللہ کا حکم سن کر کے میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا، سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے. اس نے کوئی معمولی قربانی نہیں دی، لیکن ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ سوائے ڈانٹ ٹپٹ کے، سوائے جھڑکی کے، جی سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے غم کے آنسوؤں کے، اور کیا دے رہے ہیں اس کو؟ تو ہم اپنے بہیو کو بدلیں. اب جو لوگ سفید داڑھی والے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے مولانا حفظ کی تکمیل کے جلسے میں تشریف لائے ہیں اور یہ آج کہاں گاڑی چلا دی ہے اور ہماری غیرتوں کو للکار رہے ہیں. 20-25 سال پہلے آئے ہوتے تو ہم بھی اپنی محبت کر کے دکھاتے. جی اب ایک چیز میں آپ کو ایک ایسی کہنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس کا عمل کر سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جب داخل ہوتے تو ایک مرتبہ فرمایا، وہ پانی پی رہی تھی پیالے کے اندر، حمیرہ. اب یہ کیا ہے حمیرہ؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بھرا سیکنڈ نام تھا، دوسرا نام حمیرہ، جس کا معنی ہے سرخ سفید. معلوم ہوا اپنی بیوی کو کسی ایسے سیکنڈ نام سے پکارنا جس سے وہ خوش ہو جائے، یہ بھی آقا کی سنت ہے.
اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کا سیکنڈ نام رکھ رکھا ہے؟ الحمدللہ ہم نے رکھ رکھا ہے، لیکن بتائیں گے نہیں۔ اب معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت سے کہا حمیرہ ہمارے ذرا پانی بچا دینا، انہوں نے پیالہ بڑھا دیا آپ کی طرف۔ آپ نے فرمایا حمیرہ تم نے کدھر ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ انہوں نے بتایا ادھر سے۔ تو آپ نے اس کو گھمایا اور وہیں سے ہونٹ لگا کے پیا۔ معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت بڑی ہوگی۔ اب دیکھو یہ چھوٹی سی ادا ہے دوستوں، لیکن سامنے والے کے دل میں کتنی محبتیں جوان ہوتی ہیں، کتنا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ لیکن دوستوں ہم یہ سب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے دین سکھا ہی نہیں۔ یہ دین ہے دوستوں، یہ نہ کوئی کانوں کی تفریح کی بات یا ٹائم پاس کرنے کی بات آپ کو نہیں سنا رہا، یہ دین ہے، یہ دین ہے دوستوں۔ ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا، ہم اپنی بیویوں سے، گھر والیوں سے محبت کریں۔ اسی طرح دوستوں ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے کر بھول جایا کریں، مثلا 500 روپے، 1000 روپے، جیسے اللہ نے حیثیت دیے، اور کہیں پیاری دیکھو یہ آپ کو ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں یہ گھر کے خرچ میں ہے، ذرا ان کو خرچ کرتے رہنا اور ایک طرف لکھتے بھی رہنا تاکہ اندازہ ہو کہ مہنگائی کا کیا فگر ریشو چل رہا ہے اور کون سی چیز کس دام سے کس مہینے ہم نے خریدی، اس کا حساب رکھنا۔ گھر کے جو خرچ کے پیسے وہ الگ ہیں اور یہ تمہیں ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس لیے کہ ہر بیوی نکاح سے پہلے اس کے منی پاکٹ کے اندر اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، ماں باپ کو محبت سے دیے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، مسجد مدرسے میں لکھواتی تھی، فقیر غریب غربا کو دیتی تھی، اور ہمارے نکاح میں آنے کے بعد وہ کنگال ہو گئی۔ بلکہ بہت سے شوہر تو ایسے ماں باپ کے زیادہ ہی کچھ وفادار ہوتے ہیں کہ جو کچھ کماتے ہیں سب ماں باپ کی خدمت میں۔ اب بیوی کہتی ہے ذرا 10 روپے دو نا، امی سے لینا۔ اب وہ کہتی ہے امی ذرا 10 روپے دو نا، کیوں؟ عید پہ تو دیے تھے۔ ارے عید پہ 10 روپے دیے تھے، عید کو 9 مہینے ہونا آئے۔ تو ہم نے بیوی کو یہ کہہ کر کے اماں سے لے لینا، ہم نے 10 روپے کا بھکاری بنا دیا۔ ہر مہینے پرسنل اس کو دے کر اس کو فارغ رکھیں، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی جذبہ ہے میں اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے مسجد مدرسے میں کچھ صدقہ خیرات کروں، کسی فقیر کو اللہ نام پر دوں، کسی سہیلی کا نکاح ہونے والا ہے اس کو کوئی کتاب ہدیے میں پہنچاؤں، اس کو حجاب کوئی برقع ہدیے میں پہنچاؤں، اس کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ تمنا کون پوری کرے گا؟ آپ اس کے شوہر ہیں۔ تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے کر بھول جایا کریں۔ اور دوستو جتنا گھر کے اندر دین مضبوط ہوگا محبتیں اتنی زیادہ توانا رہیں گی، اور جتنا گھر کے اندر دین نہیں ہوگا اتنی محبتیں کمزور ہوں گی۔ اس لیے دوستو کتابی تعلیم کو گھر کے اندر جاری کرو، الگ الگ کتاب کی الگ الگ طرح کی کتابیں، حقوق والدین ہیں اور بہترین شوہر ہے، مثالی بیوی ہے، مثالی شوہر ہے، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، باری باری ان کی تعلیم کرو تاکہ ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے ہمارے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں جو ہم نے آج تک ادا نہیں کی۔ حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں 2 بیوی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے بیوی کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اصرار کر کے کہا حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے اندر کیا کمی ہے، اور کیوں تو اپنے منہ سے دوسری شوکن بلا رہی ہے؟ کہ نہیں حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ شاید اس کی قسمت میں اولاد ہو تو آپ کا دروازہ کھلا رہے گا، آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ خیر دوسرا نکاح ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو پہلا نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا نکاح دوستوں یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، اسلام نے اس کے آپشن رکھے ہیں۔ یہ انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ عیاشی کے لیے نہیں رکھی ہیں، ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی۔ تو حضرت کے خیر 2 نکاح ہوئے، اور اللہ کی شان اولاد کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت نے انصاف کی ایک ترازو رکھ رکھی تھی خانقاہ میں، جب کبھی کوئی چیز آتی تو برابر سرابر تول کے دونوں گھر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کسان 2 تربوز لے کر آیا، دونوں کا رنگ بھی ایک، دونوں کا سائز بھی ایک، اور دونوں کے اتفاق سے وزن بھی ایک۔ اب سیدھا سیدھا انصاف تھا، ایک کے گھر بیٹھتے تھے، دوسرا دوسرے گھر، لیکن حضرت نے دونوں کو برابر کاٹا، اس کا ہاف اس کا ہاف اس کے گھر، اس کا ہاف اس کا ہاف اس کے گھر۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو، ایک کے گھر میٹھا چلا جائے ایک کے گھر پھیکا چلا جائے، تو انصاف کہاں سے ہو؟ دونوں کے گھر دونوں ذائقے جانے تھے۔ اتنا انصاف کرنے کے باوجود
मरने से पहले ही कहा भाई 2 निकाह संभालना बड़ा मुश्किल काम। और एक मतलब ये भी फरमाया भाई जिसके 2 बीवी हो उसको तीसरा घर भी बना के रखना चाहिए, अगर ये भी निकाल दे और ये भी ना घर में दाखिल होने दे तो तीसरे घर में चुपचाप जाके सो जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन जब दोस्तों दीन आता है और समझ आती है और फहम आती है तो घर के अंदर दीन चलता फिरता नजर आता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहां मोहब्बतें पनपती हैं, वहां मोहब्बतें आंगन में खेलती हैं। एक बहुत बड़ा दीनदार आदमी ताजिर था, उसको तिजारत के लिए किसी मुल्क में जाना होता था, जैसे लोग चाइना जाते हैं और कई कई हफ्ते वहां ठहरते हैं, ऐसे ये शख्स जाता था और था बड़ा नेक और बीवी उसकी बड़ी नेक दिल थी। उसको जिस मुल्क में ये जाता था माल लेने के लिए कई कई हफ्ते वहां ठहरना पड़ता था, वहां का माहौल इतना खराब था कि इसको हर वक्त ये खतरा रहता था मुझसे कोई जिनसी गुनाह ना हो जाए। बहुत सोचा, एक दिन मस्जिद में बैठ के बहुत तड़पा, बहुत रोया, अल्लाह से बहुत दुआ की, तो उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं दूसरा निकाह कर लूं, इस मुल्क में मुझे हलाल बीवी मिलेगी और खाने के लिए हलाल खाना मिलेगा, शायद मुझ जैसे मजबूर इंसान के लिए ही इजाजत है दूसरे निकाह करने की। चुनांचे उसने खामोश सेक्रेट एक दूसरा निकाह कर लिया, पहली बीवी को हवा नहीं लगने दी, चूंकि बहुत मुत्तकी था, बहुत नेक था, बराबर दोनों का ख्याल रखता था, लेकिन पहली बीवी को किसी न किसी तरह पता चल ही गया। और ये चीज ऐसी है कि इसका पता चल ही जाता है, पहले वाली को उसकी खुशबू आई, खुशबू नहीं बल्कि बदबू आई जाती, उसको तो बदबू ही लगती होगी ना। चला उसको पता चल गया, लेकिन वो चूंकि बनी हुई थी, दीनदार थी, बनी हुई थी, उसने सोचा मेरा शोहर मुत्तकी परहेजगार है, मेरे शोहर ने निकाह तो किया है, जिना तो नहीं किया, मुंह काला तो नहीं किया। दूसरा ये कि जब ये मेरे हक अदा करने में कोई कमी नहीं करता और माल पैसा देने में कमी नहीं करता, तो मैं क्यों खामखा इसका सेक्रेट ओपन करके इसको आज़ुर्दा करूं, इसको दिल को जो है मैला करूं, क्यों मैं एहतजाज करूं, छोड़ो। अल्लाह की शान, एक लंबी मुद्दत के बाद शोहर का इंतकाल हो गया, ना औलाद पहले वाली से थी ना दूसरे वाले से थी, इंतकाल हुआ पहले वाले के घर में। दूसरे तीसरे दिन किसी मुफ्ती को उसने बुलाया और कहा हजरत मेरे शोहर की एक बीवी फला मुल्क में रहती है, मेरे शोहर की एक बीवी फला मुल्क में रहती है, मेरे शोहर का तो इंतकाल हो गया, अब उसकी वरासत का हिस्सा मैं कैसे पहुंचाऊं उस तक, मुझे मसला बताइए। और मैं बताया जो कैश है उसको हाफ करो, और जो कैश नहीं है, इक़ार है, जो गैर मुनकुला चीजें हैं, जैसे घर गैर मुनकुला है तो इसको इसकी कीमत लगाओ और कीमत लगा के उसकी फिर हाफ करो और उसको हाफ वहां भेज दो। चुनांचे इसने एक बैग में कैश पैक किया और पैक करने के बाद एक शख्स को हायर किया और कहा देखो तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगी, सफर का ये खर्च है, मेरी शौकन फला मुल्क में रहती है, उसको मेरा सलाम कहना और यूं कहना फला तारीख को तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया तो तुम उस तारीख के एतबार से इद्दत गुजार लो और ये कबूल करो, ये तुम्हारी वरासत का अब शौहर का बचे हुए माल का हिस्सा है, इसे कबूल करो, उसकी पहुंच लिख दो कि मुझ तक पहुंच गया, रिसीव हो गया। अल्लाह की शान, ये शख्स वहां पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो औरत ने पूछा किसने मेरा दरवाजा खटखटाया, कभी अजनबी हो और एक दर्द भरी खबर लेकर आया हूं कि वो क्या कि तुम्हारे शोहर का फला तारीख में इंतकाल हो गया, आपके शौकन ने आपको सलाम कहा है और ये बैग में कैश भेजा है जो तुम्हारे शोहर का बचा हुआ माल है, उसकी पहुंच लिखकर मुझे दे दो। बीवी खूब रोई और कहा उस नेक बख्त खातून को मेरा सलाम कहना। क्या कह रही है? उस नेक बख्त खातून को मेरा सलाम कहना, ये नहीं कहा कोई डायन को मेरा सलाम कहना, उस नेक बख्त खातून को मेरा सलाम कहना और यूं कहना कि जब मेरे शौहर लास्ट टाइम आए थे उनको कुछ ऐसा फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि अब शायद मेरी जिंदगी वफा नहीं करेगी, तो जाते हुए उन्होंने काफी सारा मुझे माल पैसा भी दिया और जाते वक्त ये भी कहा कि देखो प्यारी मैं तुम्हें एक तलाक देता हूँ ताकि तुम मेरे मरने के बाद बकिया जिंदगी किसी के साथ गुजार लो, इसलिए कि अब मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी लंबी है जी, इसलिए मैं तलाक देके जा रहा हूँ। तो जब वो यहाँ से रुखसत हुए तो वो मुझे तलाक देकर गए, लिहाजा जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनके निकाह में नहीं थी, लिहाजा इस माल में मेरा हिस्सा नहीं है, ये उन्हीं को वापस दे दीजिए। दोस्तों पहले वाली अगर न भेजती तो कोई पूछने वाला था और दूसरे वाली अगर कबूल कर लेती तो कोई हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन चूंकि दोनों दीन पर पाबंद थी, दीन सीखे हुई थी,
دین سمجھے میں تھی، دین پر عمل کرتی تھی، تو یہ خوبصورت واقعہ وجود میں آیا۔ اس لیے دوستو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ہم دین سکھائیں، دین سمجھائیں، دین پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے دوستو، اسی میں کامیابی۔ وہ جو میں نے آپ کو دین کے 5 شعبے بیان کیے نا، 5 شعبے، اور اس پہ معاشرت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا، تو معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، جی، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ عجیب بات ہے دوستو، کئی مرتبہ ایسے گھر میں آتے ہیں کمانڈر بن کر، جس کی کسی پہ نہیں چلتی، وہ اپنی کمزور بیوی پہ چلاتا ہے، جس سے کوئی نہ ڈرے، جس کو بچے بھی اس کو گالیاں دے دیں، محل میں اس کی کوئی وقت نہ ہو، عزت نہ ہو، وہ آگے بھی اپنی بیوی پہ روب جما کے رکھتا ہے۔ وہ کمزور ہے نا، کمزور کو تو ہر ایک کو روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کل میدان محشر میں یہی عورت دامن پکڑ کے کھڑی ہوگی، جی۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، اور یہ عورت کیا کہے گی، وہ دنیا تھی جہاں کرتے تھے تم بند زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری۔ اس وقت دوستو کیا جواب دیں گے؟ لہذا بیویوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہو۔ انہوں نے ہمارے خاطر اپنے پیارے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، آنگن کو چھوڑا، خوشیوں کو چھوڑا، کئی مرتبہ اپنے گھر کی رونقوں کو اور برکتوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں تنگ کوٹڑی میں اور تنگی کی زندگی پوری گزارتی ہیں، روکھا سوکھا کھاتی ہیں، لیکن چونکہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، باوقار باپ کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے سب کچھ انگیز کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ محبتوں کے ساتھ گزارے دوست۔ اسی سے متعلق 1-2 باتیں اور سنیں۔ کئی مرتبہ چھوٹے جملے کچھ زبان سے کہنے سے اچھی خاصی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کچن میں کچھ کھانا پکا رہی ہے اور وہ غصے میں ہے، تو آپ اس کے غصہ ہونے پر آپ اس کو جلال میں لائیں، ورنہ کام خراب ہو جائے۔ پھر وہ 25,000 کی لائن آپس میں ٹکراتی ہے تو پھر بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ اس کو خاموش رہیں۔ وہ اگر غصہ کر رہی ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھتے رہیں۔ وہ کہ کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ یہ کہو، جب تم غصے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو تو اگر مسکرا دے تو کتنی اچھی لگے گی، بس فوراً ہنس دے گی۔ اس لیے تو ان کے آنسو اور ان کی مسکراہٹ ہر وقت کنارے پہ رکھی رہتی ہے۔ بیوی کو ہنسانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کو شوگر کی بیماری لگ گئی، آپ رپورٹ لے کے گھر پہ آئے اور کہا پیاری میری زندگی کا میٹھا تو ختم ہو گیا، دیکھو ڈاکٹر نے کہا سختی سے پرہیز کریں جی اگر کوئی زندگی گزارنی ہے تو، ورنہ جو ہے پریشانی ہوگی، لہٰذا اب سے آپ نے لیے پھیکی چائے بنا۔ اب 2-4 دن اس نے پابندی کی، ایک دن گول سے ایک شکر ڈالی، اب وہ میٹھی لے کر آئی، اب آپ نے پیا اور پیتے کے ساتھ ہی اس کو کہا دیکھو پیاری تم چائے پکانے کے بعد میری چائے میں اپنی انگلی مت ڈالا کرو، تم انگلی ڈالتی ہو اور یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تم انگلی ڈالتی ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، اللہ نے تمہیں اتنا میٹھا بنایا ہے کہ تم انگلی ڈال دیتے ہو تو میٹھی ہو جاتی ہے، دیکھو میٹھی ہوگی۔ اب آپ کو کہنا تو یہ تھا کہ چائے میٹھی ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے زہر ڈال دے اس کو، مار ڈال مجھے، کہا ہے میں نے تجھے شوگر ہوئی ہے، مارنا چاہتی ہے تو دوسری شادی کرنا چاہتی۔ ایک انداز تو یہ تھا کہنے کا، لیکن اس سے کسی کا دل ٹوٹنا، اور دوسرا انداز یہ آپ نے اپنایا کہ تم انگلی مت ڈالا کرو، تمہاری انگلی میں اللہ نے اتنی مٹھاس رکھا ہے جو میٹھی ہو جاتی۔ اب وہ غلطی کا اس کو احساس بھی ہو گیا اور دل میں اس کی گدگدی بھی ہو گئی، جی۔ تو دوستوں گھر کو اس طرح سے جنت کا نمونہ بنائیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ سختی نہ کریں دوستوں، محبتوں کے ساتھ لے کر چلیں۔ کئی مرتبہ فون پر لگی رہتی ہیں، اب آپ کہیں کہ کان توڑ دوں گا، فون توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ غلط باتیں ہیں۔ ان سے کہیں پیاری دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر وہ ہمیں ہر وقت فون میں لگا ہوا دیکھیں گے تو یہ بچے بھی پھر یہی کریں گے، ہم ان کو پھر روک نہیں سکتے، لہٰذا اہتمام کریں، ذرا تھوڑا وقت کم اس پہ دیا کریں، محبتوں کے ساتھ اس چیز کو ڈیولپ کریں دوستوں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسلام کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اور 5واں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے، اس دل کے اندر شقاوت نہ ہو، اس کے اندر بخیلی نہ ہو، اس کے اندر دشمنی نہ ہو، اس کے اندر کیل کاٹے نہ ہو، بلکہ اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر شجاعت ہو، اس کے اندر خوش اخلاقی کے جذبہ ہو، اس کے اندر محبت کا جذبہ ہو، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق ہے، جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔
انسان اپنے اخلاق سے پہچانے ہوتے ہیں، اور اخلاق چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، خندہ پیشانی. دل میں اگر خوشی ہوگی تو چہرے پہ بشاشت ہوگی، اور دل کے اندر اگر یہ کبر ہوگا اور دل کے اندر غلاظتیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ چہرہ بھی بگڑا ہوگا. اور ان 5 شعبوں میں سب سے اہم شعبہ عقائد کا ہے. اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکڑوں کے اندر ایک کی. آپ لکھو 1 اور 1 لکھنے کے بعد بناؤ صفر، کتنے بنے؟ 10. بناؤ 2 صفر بنے 100. بناؤ 3 صفر بنے 1000. بناؤ 4 صفر بنے 10,000. بناؤ 5 صفر بنے 1,00,000. اور شروع سے 1 مٹا دو، کیا بچا؟ 0. تو اگر کسی آدمی کا عقائد صحیح ہے، عقیدہ توحید و رسالت درست ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور جانتا ہے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مانتا ہے، اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی نبی کا عقیدہ نہیں رکھتا، چاہے دنیا کے یہ جو آج کل کے نکلے ہوئے ہیں جی تمام کو ٹھکراتا ہے، آخری نبی اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ اکائی ہے. اب اگر زندگی میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، ایک پیسے کی زکات نہ دے، ایک حج نہ کرے، اگر عقائد بھی صحیح لے کر چلا گیا، خدا کی قسم جہنم میں جا کر مر کٹ کے اس عقیدے توحید کی برکت سے، رسالت کی برکت سے جنت میں سے سب سے آخر میں بھی اگر نکالا گیا اور جنت دی گئی تو دنیا سے 7 گنا بڑی جنت ملے گی اس عقیدے توحید اور رسالت کی برکت سے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، اللہ کے نبی کے بعد میں کسی اور کو بھی نبی جیسا مانتا ہے جی، تو یاد رکھنا دوستو، چاہے سجدے کا نشان کر لیا ہو پیشانی میں، چاہے مکہ مکرمہ پلیٹ لے کر روزانہ عمرہ کرتا ہو، چاہے بیگ بھر بھر کر لوگوں پر لٹاتا ہو، صدقات کرتا ہو، زکات دیتا ہو، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ توحید اور رسالت گڑبڑ ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں. انہیں سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے دوستو یہ ادارے وجود میں آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہی تو سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ جی، یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ یہی سکھایا جاتا ہے. سب سے پہلے بنیادی عقیدے درست کیے جاتے ہیں، کلمے درست کیے جاتے ہیں، عقائد درست کیے جاتے ہیں. اس لیے دوستوں ان اداروں کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان اداروں کو تعاون کرو، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہم ان سے اختلاف نہ کریں. اختلاف نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان اداروں کے ذریعے سے جو انسانیت کا سبق ہمیں دیا جاتا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، برتاؤ کریں. اگر کتا ہمیں کاٹ لے تو ہم کتے کو نہیں کاٹا کرتے. کتا اگر ہمیں کاٹتا ہے تو ہم کتے کو نہیں کاٹا کرتے. ہمارے ساتھ میں اگر کوئی ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، بد اخلاقی کا معاملہ کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ بد اخلاقی نہیں ہے، اس کا بدلہ خوش اخلاقی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت کانٹے ڈالا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی. جب ایک دن نہیں ڈالا گیا تو پوچھا محبوب نے کیا بات ہے، کہ وہ بیمار ہے. تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے، اس کا حال پوچھتے تھے. ہمیں تو ایسے مشفق نبی ملے ہیں، ہمیں ایسی روشن تعلیمات ملی ہیں. میں دل کی گہرائی سے ادارے کے ذمہ داران کو، کمیٹی کے افراد کو، بستی کے رہنے والوں کو، اور ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے اور تعاون کرنے والے تمام حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان معصوم بچوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وجود کو ان کے لیے برکت کا باعث بنائے، نور ملنے کے، نور کے حصول کے ذریعے کا اللہ تعالیٰ باعث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.